انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث کرتا رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے
بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ وہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام میں کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں تو وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے، میرا کیا پتا. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چیز کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ. یہ تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا. اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے. اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ، کوئی حرج نہیں. آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے. آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا. لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کی قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا. وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں. تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے. لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. اللہ اکبر کیا کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا کیا وہ یاد باندھنا بھول گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں، اور میں بالکل پیچھے. واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں اذکر ہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول. یہ اختلاف ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگر تو دیگری ہے. تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے. اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں. قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے. تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں. تھم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے. اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا. وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم،
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی، اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا، جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جائے، کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح بات آ، اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے، کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، اسی موضوع پر۔ تو اس میں حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ، تمہارے ٹکڑے توڑا دے، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، سب کرو، جھیلو۔ لہذا وہ مجبور تھے، لیکن دل میں تو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے، یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہیں پر شل جائے، لیکن اللہ نے رسی دراز کی، اللہ نے مہلت دی، جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے۔ ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں، تربیت کا ذریعہ ہے، ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے، لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم، تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا قصہ چکا دیا جاتا، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں، ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کی انہیں چھوٹ ہے، ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا، اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے۔ یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی، اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے، اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف، کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے گا۔ آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اور غضب خود یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکات جو ہے وہ سرگرم ہوا، اور جہاں کے کئی لوگ زخمی ہوئے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے، مسجدیں جو ہے انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے، وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا۔ یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا۔ پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا۔ یہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا۔ دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے، کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں، یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا، ان کا کردار کیا؟
ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے. لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے، ان کو جو آپس میں پھڑا ہوا ہے، تو اس کے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس قرآن کی طرف سے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا. اب دونوں باتیں صاف ہو گئی. اب ذرا نوٹ کیجئے، اسی کو اپلائی کیجئے. تھوڑا سا آخر میں تو میں نے اپلائی کر دیا ہے موجودہ ماحول پر بھی. اس دور میں اس وقت فرض کیجئے جیسے کہ دنیا میں اکثر ممالک کے اندر کچھ تحریکیں اٹھی، ان تحریکوں میں کیا خامیاں ہیں یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کوئی تحریک بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی. جیسی کہ کامل تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، جس کو کہ رسول کی رہنمائی حاصل تھی، جس کے رہنما جو ہے معصوم تھے، جس کے رہنما کا تار جو ہے وہی کا جڑا ہوا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ویسی تو کوئی تحریک نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں، کوئی ہمارے اپنے جو دامن کے داغ اور دھبے ہیں وہ خود ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہماری اپنی کمزوریاں اور تقصیرات ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں دین کے علمبردار اور دین کو پیش کرنے والے، تو ان کو بھی پھر اپنی اس بے دینی پر کچھ تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر جب بھی کوئی دینی دعوت اٹھے گی دو طبقات آپ کو ملیں گے. ایک طبقہ ہمارے جہلاء کا ہے، عوام کا ہے. ان میں واقعہ یہ ہے کہ برا نہ مانیے، شرک کی کوئی شکل نہیں ہے کہ جو مشرکین عرب میں تھی اور ان میں نہیں. وہ دین سے اتنی طرح دور ہو چکے ہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بالکل وہی کیفیت ان کی، جو قبر کو پوج رہا ہو، جو تعزیے کو پوج رہا ہو، جو عرس ہی اس کا کل دین ہے، سوائے ان کے کوئی دین سے سروکار نہیں رہا. آخر کون سا فرق رہ گیا ہے سوائے اس کے؟ بہرحال انہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس اعتبار سے قانوناً اسلام کے دائرے میں وہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے بتائیے کہ وہ اور کیا کرتے تھے. انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لات اور عزا اور ہبل نے کائنات پیدا کی ہے. جب سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. یہ فطری توحید ان کے اندر تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ان دیویوں دیوتاؤں میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے ان کے پاس. یہی آج ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ ہو جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کے بازاروں کی پرستش کی جاتی ہے، ان کو اللہ نے دے رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے ہم مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ان کے پاس دیا ہوا وہی کچھ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہم ان کے اگر کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی شفاعت کی امید ہے. یہی بات وہ کہتے تھے کہ در حقیقت وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے. ان کے ساتھ تھوڑی بہت اگر ہم ڈڈوت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے. یہ سارے تصورات وہی ہیں، سوائے اس ایک فرق کے کہ مورتیاں بنی ہوئی نہیں ہیں. آج قبروں کا وہی مقام ہے کہ جو مورتیوں کا تھا اس وقت، اور اس کے سوا سارے ملک فرق ہے. ایک طبقہ تو یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی داعی اقامت دین کو سمجھ لینی چاہیے. اس طبقے میں سے تو آسانی سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ان میں سے تو معاملہ وہی ہوگا، اللہ جس کو خاص کوئی اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے اس کو وہ کھینچ لے، اور جس کے اندر واقعی کوئی ہدایت کی طلب ہے چھپی ہوئی، اگرچہ وہ ماحول میں ایسے میں رہا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب جو ہے نکھر کر سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر ہے، اگر کہیں دل کی گہرائی کے اندر کوئی طلب ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے دے. ان کا معاملہ تو یہ. اب آگے آئیے، جو دعوت اٹھے گی ان کا معاملہ سامنے آئے گا علماء کے ساتھ بھی. وہ علماء دیکھیے، میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی اسے. یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت. نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی. نمبر دو، مجددین. ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تمار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے. نمبر تین، لا تزال من امتی طائفۃ قائمین علی الحق. تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا. کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے. یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا،
اس کی بات لوگ بھول گئے، وہ اگلا آ گیا۔ اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد رسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ 3 ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی حفاظت، اس میں تحریر نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 2 مجددین امت۔ نمبر 3 صرف افراد نہیں، مجدد تو افراد ہوتے ہیں لیکن صرف افراد نہیں، گروہ، ایسے گروہ ہمیشہ موجود رہیں گے، چھوٹے ہو بڑے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو حق پر قائم ہے۔ اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ۔ تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہے، ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہے کہ نہیں، اکثریت کی ہے کہ نہیں۔ جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر۔ یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں آ جا رہی۔ یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے بالکل خالی۔ مسجد بڑی عالی شان، سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس جو ہے لٹک رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے۔ وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بالکل دوسری بات ہے، مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد بڑی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی۔ وعلماؤہم، اور مسلمانوں کے علماء، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا، جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا۔ آپ نوٹ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کے تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے۔ اکبر کے نام پر تو تہمت ہے، اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہے۔ ابو الفضل اور فیضی وہ شخص جس نے بے نقطہ تفسیر لکھی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو، اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بنتا ہے، یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علم را بر دل زنی یارے بوت، علم را بر تن زنی مارے بوت۔ اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے، اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے یہ کیوں نہیں مانتے، ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ ان کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، یہ علماء دین کا کام تھا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا، فما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ مجھ سے ابھی واقعہ ہوا یہ ابو ظبی میں، ایک بڑے نوجوان عالم دین، قاری، حافظ، اور وہ میرے تمام لیکچرز کے اندر شریک رہے 9 دن پورے۔ وہ آئے میرے پاس جہاں میں مقیم تھا، بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا؟ وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں، میں نے گن کر میں نام اس لینا نہیں چاہتا، وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے تفرقہ ان کے اپنے اندر ہے، وہ اگر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ کہ جو ایک ہی بزرگوں کے نام لیوا، ایک ہی مسلک کے ماننے والے، میں تو نہ ان بزرگوں سے فیضیاب ہوا، نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا، ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لی جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں وہ ہے جواب جو یہاں آیا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں، ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تیسری آیت جو ذرا طویل آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب براہ راست ہو رہا ہے۔
فرمایا فلذالک فدعو، وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم وہ اگلی 8 آیتیں بھی پڑھیں، یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائیے گا، یہ پھر کبھی کام آئے گا۔ آج یہ 1 ورق کی آیات ہی صرف ہو سکے گی، یہ 30ویں آیت میں بیان کر رہا ہوں، اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فلذالک فدعو، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، خطاب کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے۔ فلذالک فدعو، کوئی لفظ مشکل نہیں۔ ادعو کیا ہے؟ امر کا صیغہ، پکارو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلنا، جھگڑا بھی کرنا پڑے گا، مناظرے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اپنا جو وقار ہے، اپنا اخلاقی وقار، اس کو مجروح نہ ہونے دو، اس کو برقرار رکھو۔ وہی لفظ آیا ادعو فلذالک فدعو، تو اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے۔ اب آپ لے ذالک، یہ ذالک کا اشارہ ہے، اس میں اشارے کے بارے میں طے کرنا ہوتا مشار الیہ کون ہے، کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے؟ اس کا اشارہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، آپ پرواہ نہ کیجئے نہ ان مشرکین کی نہ ان اہل کتاب، آپ کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے یا یہ کہ دلوں میں اترتی ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ دعوت دیتے چلے جائیں، آپ کا کام ہے اس دعوت پر استقامت، آپ ڈٹے رہیے۔ فلذالک فدعو واستقم کما امرت، اور استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے۔ اس میں 2 باتیں سامنے آئی، ایک تو کسی بھی مسلمان کے لیے جو واقعتاً اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو، جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، دعوت کا عمل لازمی ہے، دعوت دے، خود اللہ کا بندہ بنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دے، اور اس دعوت کا ایک حد ہے، وہ ہے اقامت دین، محض تبلیغ نہیں، صرف پھیلاتے رہنا نہیں، صرف ایک بات کو عام کرتے رہنا نہیں۔ تبلیغ میں فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ یہ باہر سے مثال دینے سے زیادہ بات واضح ہوتی ہے، اندر سے مثالیں دوں گا تو شکایت پیدا ہو جائے گی۔ ایک تبلیغ ہے کرسچینٹی کی، ایک تبلیغ ہے کمیونزم کی، کیا فرق ہے اس میں؟ کرسچینٹی کی تبلیغ محض تبلیغ ہے، مذہبی تبلیغ، صرف ایک عقیدے کو پھیلانا ہے، نظام کوئی ہے ہی نہیں، ان کے پاس قانون ہی نہیں ہے، نظام کیا ہوگا؟ نظام تو بنتا ہے نا قانون کے جمع کرنے سے، قانون دیوانی، قانون فوجداری، قانون وراثت، قانون شہادت، قانون آئلی، ان سب کو جمع کریں گے تو نظام بنا دین کا۔ کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ سود ہے اور یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، یہ سارے قوانین مل کر نظام بناتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاسی نظام ہے، یہ معاشی نظام ہے، یہ معاشرتی نظام ہے، یہ آئلی نظام ہے۔ جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں نظام کہاں سے ہوگا؟ اور موجودہ عیسائیت وہ ہے جس میں شریعت ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ جملہ جو ہے حضرت مسیح کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، گاسپل اکارڈنگ ٹو لارڈ میتھیو، آپ کو مل جائے گا، سینٹ میتھیو کی جو گاسپل ہے اس میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں جملہ موجود ہے، آج بھی پڑھ لیجئے۔ لیکن عجیب تماشا ہے، یہ تاریخ میں جو ہوتا ہے، بائبل موجود، متی کی انجیل موجود، یہ جملہ موجود، اور سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی۔ اب موجودہ عیسائیت جو حقیقت میں پالسم ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ پالسم ہے۔ تسلیس کا عقیدہ ایجاد کیا پال نے، حضرت مسیح سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو۔ تو تسلیس کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، شریعت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ، اور عیسائیت کی تبلیغ بنی اسرائیل سے باہر، یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ڈیسیجن لیے ہیں سینٹ پال نے، ان کی کوئی نسبت حضرت مسیح سے نہیں۔ حضرت مسیح تو وہی شریعت موسوی لاگو کر کے گئے تھے، اس نے شریعت کر دی منسوخ، تو اب کیا رہے؟ آپ سوچئے اسلام میں شریعت ختم ہو جائے، نہ کوئی شے حلال نہ کوئی شے حرام، کتنا آسان ہو جائے گا۔ شراب پیو اور جو چاہو کرو، کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز فرض نہیں، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے۔ بس یہ کہ لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اپنے پڑوسی سے محبت کرو، خدا سے محبت کرو، اور حضرت مسیح سے اپنا ایک تعلق رکھو تاکہ وہ کفارہ جو بن گئے ہیں آپ کے لیے قیامت میں کام آ جائے، کہ آپ کے سارے گناہ اگر کوئی ہے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ مسیح کے نام لیوا۔ اس سے زیادہ آسان مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ بلکہ در حقیقت مذہب کی نیگیشن ہے یہ۔ تو ایک ہے عیسائیت کی تبلیغ، محنتیں بہت کی ہیں، کہاں کہاں یہ مشنریز پہنچے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جو اقبال نے کہا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ انہوں نے بھی کیا۔ ہمارے ہاں جیکب آباد کی گرمی کا تصور کیجئے، اور وہاں مشن ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اوپر جا کر یہ اٹک کے علاقے میں اور حسن عبدال کے علاقے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے، اور وہاں انہوں نے ہسپتال بنائے تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا، محنت بہت کی، لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے، اس میں کوئی انقلاب پیش نظر نہیں۔